انسان واحد ایسے دریافت مخلوق ہے جو اپنے تخیل و شعور، مشاہدے اور جدود علوم کی طاقت سے ممکنہ طور پر پوری کائنات پر اپنا تصرف قائم کر سکتی ہے۔ انسان کے اندر وہ پوٹینشل ہے کہ وہ کائنات کو اپنے علمی طریقے سے فتح کر سکے۔ اس بات کا اشارہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے کہ کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف انسان کے اندر ان لامحدود صلاحیتوں کی طرف یوں اشارہ کرتی ہے کہ جس سے کائنات کی تسخیر ممکن ہو سکے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اس طرح تزکیہ نفس انسان کے لیے لامحدود خدائی طاقت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ امن اور بھائی چارے پر مبنی ایسا احسن انسانی معاشرہ قائم کرے جو اپنے علمی ارتقاء کے ذریعے کائنات کی تسخیر کی منزل کا حصول ممکن بنائے۔ سائنس کی بنیاد تجربات پر مبنی ہے۔ مطلب یہ کہ سائنس جو بھی دعویٰ کرتی ہے اس کو کسی تجربہ گاہ میں دہرایا جا سکتا ہے اور ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سورج کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کسی حصے کو سیمپل کے طور پر ٹیسٹ کے لیے کسی بوتل میں بند کر کے زمین پر نہیں لایا جا سکتا، جس وجہ سے زمانہ قدیم میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آگسٹ کومیٹ درست ہیں اور سورج تا قیامت ہمارے لیے پہلی بنا رہے گا۔ یہ دعویٰ آگسٹ نے اپنی کتاب دی پازیٹیو فلاسفی میں کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس کتاب کے چھپنے کے محض چند سال بعد ہی سائنسدانوں نے اس پہلی کا جواب معلوم کر لیا اور اعلان کیا کہ سورج ہائیڈروجن کا بنا ہوا ہے۔ آگسٹ اپنے طور پر درست ہی تھے، لیکن وہ یہاں ایک تکنیکی غلطی کر گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سائنسی دعووں کو تجربہ گاہ میں دہرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سائنس میں ہم بہت سی چیزوں کو بالواسطہ طور پر بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا فرمان ہوفر 19ویں صدی میں وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے اسپیکٹروگرافی کے ذریعے ہزاروں سال سے جاری اس سوال کا جواب معلوم کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ روشنی خارج کرتی ہے۔ اس روشنی کو پریزم میں سے گزارا جاتا ہے تو یہ قوس قزح کی طرح مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان رنگوں کو غور سے دیکھیں اس میں کالے رنگ کی لائنز موجود ہوتی ہیں۔ یہ لائنز اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کسی چیز کو گرم کرنے پر اس میں موجود الیکٹرانز اندرونی مدار سے چھلانگ لگا کر بیرونی مدار میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہر عنصر میں الیکٹران کی تعداد مختلف ہوتی ہے، جس وجہ سے ہر عنصر سے نکلنے والی روشنی میں یہ لائنز مختلف تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شے میں کون سا عنصر موجود ہے۔ یوں سورج کی روشنی کے طریقہ کار سے تجزیہ کرنے پر فرمان ہوفر اور دیگر سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ سورج دراصل ہائیڈروجن کا بنا ہوا ہے، جبکہ بعد میں سائنسدانوں نے تجربات کر کے سورج کی روشنی سے ہیلیم کو بھی دریافت کر لیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ فطرت نے انسان پر اپنے وجود کا ابھی 1% کا ہزارواں حصہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اس کے باوجود انسان کی علمی ترقی سے کچھ ایسی سائنسی سچائیاں سامنے آئی ہیں کہ جو حقیقت بھی ہیں اور انہیں ہضم کرنا بھی مشکل ہے۔ مثلا کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے ستارے اور کہکشائیں دنیا کی 8.5 ارب آبادی میں سے ہر انسان کو 200 ارب ستارے اور اتنی کہکشائیں دے دی جائیں تو پھر بھی اتنے ستارے اور کہکشائیں بچ جائیں گی کہ جن کا پھر بھی شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے جسم میں موجود تمام ڈی این اے کو دھاگے کی طرح کھول کر سیدھا کر دیں تو ان کی لمبائی 55 ارب کلومیٹر بنتی ہے۔ یہ کتنی زیادہ لمبائی ہے اس کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کا پلوٹو سے فاصلہ 6 ارب کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی آپ ایک انسان کے ڈی این اے کے ذریعے ہمارے نظام شمسی کو یعنی سورج سے پلوٹو تک 4 بار لپیٹ سکتے ہیں، پھر بھی اربوں کلومیٹر ڈی این اے کا دھاگا آپ کے پاس باقی بچا رہے گا۔ ٹھوس اشیاء میں موجود ایٹمز اور ان کے سب اٹامک پارٹیکلز کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک ایٹم 99.99% تک خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے تمام انسانوں میں موجود ایٹمز کو دبا کر ان میں خالی جگہ فل کر دیں تو آپ دنیا میں موجود تمام انسانوں کو ایک شوگر کیوب یعنی چینی کے ڈیلے میں فٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم میں موجود کیلشیم، آئرن اور دیگر عناصر کسی ستارے کے مرکز میں وجود میں آئے، بعد ازاں اس ستارے کے پھٹنے کی وجہ سے بکھر کر زمین تک پہنچے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں موجود ایٹمز کسی اور ستارے کے مرکز میں بنے ہو، جبکہ بائیں ہاتھ میں موجود ایٹم کسی اور ستارے کے مرکز میں وجود میں آئے ہوں۔ آپ کے جسم میں بگ بینگ کی باقیات بھی موجود ہے، کیونکہ ہائیڈروجن ایٹم وہ ذرہ ہے جو بگ بینگ کے وقت وجود میں آیا۔ اکثر ٹی وی یا ریڈیو پر آپ جو شور سنتے ہیں وہ دراصل کاسمک مائکرو ویوز بیک گراؤنڈ ریڈیشنز ہوتی ہیں۔ یہ وہی لہریں ریڈیشنز یا روشنی ہیں جو بگ بینگ کے 3 لاکھ سال بعد پھوٹ کر پوری کائنات میں پھیل گئی تھیں۔ لہٰذا کچھ سائنسدان ان لہروں کو بگ بینگ کی گونج بھی کہتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے انسان نے چاند پر جو قدم رکھا، ان قدموں کے نشان اگلے کروڑوں سال تک جب تک چاند موجود ہے یوں ہی قائم و دائم رہیں گے، کیونکہ چاند پر ہوا اور پانی نہیں ہے جو ان نشانات کو مٹا سکیں۔
ستارے ہم سے اتنے ہی دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک پہنچنے میں کروڑوں سال لیتی ہے، لہٰذا جب آپ کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ کروڑوں اربوں سال ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ آج وہ ستارے کہکشائیں موجود بھی ہیں یا نہیں، یا کائنات کی موجودہ حالت کیسی ہے، ہمیں یہ بالکل معلوم نہیں ہے، کیونکہ رات کو کچھ ستاروں کی جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ممکن ہے وہ کب کی اپنی زندگی پوری کر کے مر چکے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو معلوماتی ویڈیوز کا شوق ہے تو آپ ہماری ویڈیوز گیلری میں جھانک سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔